وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج تراویح میں پورا ایک مکمل پارہ، تیسرا پارہ ختم ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ آج ہم نے تراویح کے اندر قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کو ختم کر چکے ہیں، سب سے بڑی سورت کو، جس کا نام ہے بقرہ۔ جیسا کل میں نے بتایا، بقرہ کے معنی ہے گائیں کے، بقرہ کے معنی گائیں کے۔ اللہ نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ گائیں بقرے کا نام کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا وجہ سے اللہ نے رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس سورت کے اندر ایک لمبا واقعہ ہے گائیں کے بارے میں، خاص کر کے بائیں کے بارے میں ایک لمبا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، بنو اسرائیل ایک قوم ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی، اور اتنی جگٹ قوم، جیسے کل میں نے بتایا، اتنی نافرمانی قوم اور اتنی ڈینجر قوم۔ ان کے قوم میں کیا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، ایک آدمی کو مار دیا گیا تھا، مار کر کیا ہے کسی اور جگہ ڈال دیا گیا رہتا۔ اب گاؤں والے پریشان، جس کے گھر کے سامنے وہ مردہ پڑا ہوا ہے وہ گھر والا بھی پریشان کہ بھئی میرے گھر کے سامنے کون مار کے ڈالا ہے۔ اب اس کے فیملی کے اندر پوری فیملی ختم ہو رہی تھی، ایک ہی بچہ رہتا، اس کا بھتیجا۔ وہ بھتیجا کیا ہے، پورے گاؤں والوں کو اٹھا کر رکھتا کہ بھئی میرے چاچا کو کون کی مار ڈالے، میرے چاچا کو کون کی مار ڈالے، میرے چاچا کو کون کی مار ڈالے، ان مارا۔ اب پوری قوم جاتی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ دیکھ میرا چاچا مر گیا ہے، کوئی مار ڈالے ہیں، پتا کرنا ہے کہ کون میرے چاچا کو مارا ہے، کون میرے چاچا کو مارا ہے، معلوم کرنا ہے۔ تو جا کر اللہ سے بات کر کے، اللہ سے معلوم کر کے آیا، اللہ سے بات کر کے آیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے پاس، بات چیت کی، ہے اللہ میرے قوم کا ایک آدمی مر چکا ہے، کوئی مارا ہے لیکن نام نہیں معلوم ہے، وہ آدمی کون ہے نہیں معلوم ہے، اے اللہ بول کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ سمپل سا کام ہے، ایک گائے کو ذبح کر اس کا گوشت لا کر اس آدمی پر مار دے، اس گوشت کو لا کر کیا ہے، وہ گائے کا گوشت لا کر اس آدمی پر ڈال دے تو وہ آدمی کا زندہ ہوگا اور اس آدمی کا نام بتائے گا جو اس نے مار دیا۔ بات سمجھ میں؟ اتنی بات سمجھ میں ہے نا؟ اتنی سی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد کیا اس کا گوشت لے کر آ، اس کے اوپر ڈال دے، وہ زندہ ہو کر کیا ہے تیرا نام بتلا، اس کا نام بتلائے گا جو اس کو مارا ہے۔ سمپل سی بات تھی۔ اب لیکن یہ مستی کی قوم تھی، بڑی مستی والی قوم تھی، پوچھنے لگی موسیٰ سے کیا ہے، موسیٰ گئے بولے تو کون سی گئے ہونا؟ اللہ سمپل بولا تھا، لا کر بھائی سمپل سے گئے لا کر قصہ ختم، واقعہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن انہوں نے مستی سے سوالات کرنا شروع کرے، مستی سے کیا ہے سوالات کرنا شروع کرے کہ اے اللہ کون سی گئے چاہیے؟ پھر اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھتا کیا؟ جب یہ لوگ مکر کرنے لگے، جب یہ لوگ مستی کرنے لگے، اللہ اور بھی مستی پر مستی کرنے لگے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ کون سی گائے چاہیے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا معلوم؟ لا فارغ ولا بک اوان بین ذلک، یعنی وہ گائے جوان بھی نہیں رہنا، بچی بھی نہیں رہنا، بوڑھی بھی نہیں رہنا، جوان بچے اور بوڑھے کے درمیان، یعنی 3 عمر کے درمیان میں رہنا۔ اب اتنا سنا نہیں، جا کر دھلنے جا کر ذبح کرنا تھا نہیں، مستی سے پھر پوچھنے لگے ماہیہ بکرا کیسی ہونا، رنگ میں کیسے ہونا، لال ہونا، پیلی ہونا، کالی ہونا، نیلی ہونا، کیسے ہونا ہے؟ موسیٰ جا کر پوچھ اللہ تعالیٰ سے۔ پھر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس،
کہ اے موسیٰ، اے اللہ، ایسی قوم پوچھ رہی ہے رنگ کیا ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہا اللہ تعالیٰ نے ایسی گائے ہونا جو کیا ہے، سونے کی کلر کی، گولڈن کلر کی، اور گولڈن کلر میں کیسا رہنا معلوم، جو آدمی جس کو دیکھے گا، جو آدمی جس کو دیکھے گا خوش نظر آنا، ویسی کلر کی ہونا۔ جا کر بھی ڈھونڈے نہیں ملی، اب خاموش ہونا نہیں، کیسے تو دو ملی بھائی، جا کر پوچھ کر ڈھونڈ کر آ کر ذبح کرنا تھا، پھر بھی پوچھنے لگے اے اللہ، اے موسیٰ جا کر اللہ سے پوچھ، یہ گئی ہل جوت کر رہنا، یہ کام کرنے والی رہنا، کام نہیں کرنے والی رہنا۔ اللہ نے کہا کام نہیں کرنے والی رہنا۔ یہ گئی کیسے رہنا؟ کام کرنے والی نہیں رہنا۔ میرے بھائیوں، پہلے کا جوان بھی نہیں، بوڑھی بھی نہیں، ان کی 20 کی درمیان کی عمر کی، اور ایک ایسا گولڈن کلر کی، ایک اور کیسا کہ بھئی وہ کسی کام نہیں کرا رہنا، ایسی گئی ڈھونڈنے جانے کے لیے بولا۔ ابھی لوگ پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، ڈھونڈے نہیں مل رہی، ان کو تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی، پریشان ہو گئے۔ کیونکہ دیکھو، اسی لیے کہتے ہیں دین میں جتنا آپ کو معلوم ہے نہیں، معلوم اس پر عمل کرنا۔ زیادہ سوالات کرنے گئے تو کیا ہوگا معلوم، پیچیدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت کرے ہیں، اس آدمی پر لعنت کرے، صرف اللہ کے رسول نے، ملائکہ، اللہ تعالیٰ، ان تینوں مل کر اس آدمی پر لعنت کرے ہیں جو دین کے کسی مسئلے کو مشکل بناتا۔ آسان سا مسئلہ، دین کا کوئی بھی آسان سا مسئلہ، اس آسان مسئلے کو کوئی اگر آدمی مشکل بنا دے، اس آدمی مشکل بنا دے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر کیا کیا ہے، لعنت بھیجا۔ تو ان لوگوں کو ملی نہیں ہو گئی۔ آخری کار ایک یتیم کے گھر کے اندر، ایک یتیم کیا ہے، اس گائے کو پال رہا ہے، ایک یتیم کیا ہے، اس گائے کو پال رہا ہے۔ اب گئے پورے گاؤں والے گئے اس یتیم کے پاس کہ بھئی وہ گائے دے، وہ کہا کہ میں نہیں دینے والا نہیں۔ اب گاؤں والوں نے کہا کہ بھئی اتنی قیمت ادا کریں گے، اتنی قیمت بڑھاتے گئے، اتنی بڑھ گئی قیمت۔ سمپل سا کام تھا، گائے لا کر ذبح کرتے تو گائے ذبح نہیں کرے، مشکل پر مشکل بناتے گئے، اور یہاں دام بڑھتا گیا۔ ایک چھوٹی سی گائے کئی قیمت، اتنی قیمت بن گئی کہ بھئی وہ گائے کو لے کر آئے، ذبح کرنے کے بعد اس مرے ہوئے آدمی پر ڈالے، تو آدمی اٹھ کر بولا بھئی کون بھی مارا نہیں، کون مارا معلوم؟ میرا چاچا کا بیٹا مارا۔ کون نے مارا مجھے؟ کون نے مارا؟ میرے چاچا کا بیٹا مارا۔ کئی کو مارا؟ وہ بھی بولا، اس لیے کہ میرے وارثہ کون بھی نہیں، میرے پراپرٹی بہت زیادہ ہے، تو میرا بھتیجا میرے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، میں مر رہا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، مجھے مار ڈالا، وہ جائیداد اس کا آتی بول کے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں مرنے کا، پراپرٹی کے لیے؟ آج ہے میرے بھائی، سچ کہہ رہا ہوں، میں مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بات، آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ جھوٹ۔ کتنے ایسے بیٹے ہیں معلوم، اپنے ماں باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی کب وہ مریں گے، ان کی پراپرٹی کب آنا گی۔ کب ہوتا معلوم؟ جب ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، تربیت صحیح نہیں کریں گے نا، تو ایسی حالت آئے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین کو اپنے بچوں کے اندر، ان کے میدان کے اندر بٹھا دو۔ پہلا واقعہ اس سورت کا۔ ایک اور بات اس سورت کے اندر، وہ کیا ہے معلوم؟ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی بات بتائی، وہ کیا؟ قبلہ بدلا ہوا اس سورت کے اندر۔ پہلے قبلہ کون سا تھا بھائی؟ پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، یعنی فلسطین، جہاں پہ آج حالت کیا ہو رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہی۔ کبھی رونا آیا جی؟ رونا آیا نہیں؟ آیا نہیں؟ اپنے بچوں کو مارے وقت رونا آتا، سچ میں کہہ رہا ہوں بھائی، کیسا مار رہے ہیں معلوم؟ آج بھی ان کی حالت کیا ہے معلوم؟ ہمارے اوپر وہ نہیں گزر رہی نا، اسی لیے ہم نہیں معلوم ہو رہا۔ آج ہمارے اوپر وہ نہیں گزر رہی، ہم کو نہیں معلوم ہو رہا فلسطین کے اندر کیا حالت ہو رہی، ان کے وہاں کے لوگوں کو۔ آج کا ویڈیو میں دیکھا، اللہ اکبر، رونا آیا مجھے۔ سفر سے جا رہا ہے ایک آدمی، فلسطین کے آس پاس کے علاقے میں گاڑی لے کے جا رہا ہے، روزے کا مہینہ ہے، تو آدمی کیا کیا، ایک آدمی وہاں پہ سعودی کے اندر کیا ہوتا ہے،
لوگ رمضان کے مہینے میں صدقہ بہت زیادہ کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صدقہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حد سے زیادہ صدقہ کرتے ہیں وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بھئی کسی کتنا دینا بول کے نہیں دیکھتے، صدقہ فل کرتے وہ لوگ۔ آج کا ویڈیو بول رہا ہوں میں، تو ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، تو آدمی کیا کیا معلوم، وہ گاڑی کو رکایا، اٹھا کر جو صدقے کی چیزیں رہتے ہیں وہ اٹھا کر اسے دیا۔ جو گاڑی والا کہہ رہا ہے ہمیں فلسطین میں ہے 11 دن سے کھانا نہیں کھایا، کتنے دن سے؟ 11 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس گاڑی کے اندر کون ہے معلوم؟ کئی بچیاں ہیں اور کئی عورتیں ہیں، صرف 2 مرد ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہم 11 دن ہوا ہے کھانا نہیں کھائے، آج ہم کو اتنی بڑی نعمت ملی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے گھر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 وقت کا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ وہ نوبت یہاں نہ لائے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرو، وہ بات نہیں بتانا ہے۔ تو اس صورت کے اندر ایک بات ہے، کیا ہے کہ قبلہ بدل گیا۔ اس صورت کے اندر پہلا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس یعنی فلسطین تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہے کہ بھئی قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو، مسجد حرام ہو، خانہ کعبہ، بہت خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خواہش تھی۔ اور مدینہ آنے کے بعد 17-18 مہینے کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی فلسطین کو دیکھ کر نماز پڑھے، 18-17 مہینے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی خواہش بہت زیادہ تھی، اور اللہ کے رسول بار بار آسمان کو دیکھتے تھے کہ اے اللہ ہمارا قبلہ مسجد حرام بنا، خانہ کعبہ بنا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی بات سن لی، خواہش کو پورا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز بنو سلمہ بول کے قبیلہ ہے، وہاں جا کر نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے۔ آسمان سے جبرائیل آئے، آ کر بولنے لگے کہ اے محمد اب قبلہ تمہارا بیت المقدس میں مسجد حرام میں، پلٹ جاؤ، کیا ہے نماز میں پلٹ جاؤ۔ سارے کے سارے کیا ہے صحابہ کرام سمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پلٹ گئے۔ جیسے ہی پلٹے صحابہ کرام بھی خاموش پلٹے، کچھ بولے نہیں کہ بھئی کیا ہوا کیسا ہوا، نہیں، اللہ کے رسول نے کر دیا بس قصہ ختم، صحابہ کرام پیروی کر لیں۔ یہ بات جب یہودیوں کو معلوم ہوئی، عیسائیوں کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے کیا بولنے لگے معلوم؟ بے وقوف بولنے لگے۔ کیا بولنے لگے؟ صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ بے وقوف بولنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلسطین وہ جگہ تھی جہاں پہ کئی انبیاء کرام موجود آئے، کئی انبیاء کرام کی قبروں ہے، کئی انبیاء کرام کا اللہ نے وہیں نازل فرمایا، اور ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسائی یہودی کا قبلہ بھی فلسطین تھا، یعنی بیت المقدس یہودی اور عیسائی کا قبلہ بھی تھا۔ تو اسی لیے وہ لوگ کیا ہے مسلمانوں کو بیوقوف کہنے لگے۔ اللہ نے ان کا جواب دیا، وہ لوگ بیوقوف نے، اے کفارو، اے مشرکو، اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم بیوقوف ہے، وہ لوگ بیوقوف نے۔ میرے بھائیو، قبلے کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، کیا ہے معلوم؟ قبلے کے جانب تھوکنا حرام ہے، قبلے کے جانب تھوکنا حرام ہے، یہ سب کو معلوم نا۔ دوسرا، قبلے کے جانب پیشاب کرنا حرام ہے، نہیں کرنا، یہ سب کو بھی معلوم۔ لیکن مزید کیا بات معلوم؟ اگر کوئی آدمی قبلے کے جانب تھوکتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسا اٹھائے گا معلوم؟ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان وہ تھوک لگا کر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ جو کوئی آدمی قبلے کے جانب اس دنیا کے اندر تھوکتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو کیسا اٹھائے گا کہ ان دونوں آنکھوں کے درمیان وہ آدمی کو تھوک لگایا ہوگا، وہ آدمی ایسا اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ اسی لیے یاد رکھے میرے بھائیو، قبلے کے جانب تھوکنا۔ اب سوال کیا کرتے معلوم؟ سوال یہ ہوتا کہ بھائی قبلے کے جانب تھوکتے تو نہیں، کیا پیرا کر سکتے یا نہیں؟ پیرا کر سکتے یا نہیں؟ دیکھو، ادب کا تقاضا ہے، حرام نہیں، ادب کا تقاضا ہے قبلے کی تعریف، پیرا نہیں کرنا۔ اگر کوئی آدمی کر رہا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کو گناہ بولنا، اس کو بڑی بڑی باتیں بولنا، یا اس کو یہ بولنا وہ بولنا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ غلط ہے۔ ایک اور بات، ابھی میں 10 منٹ ہے نا؟ ہاں، اس صورت کے اندر ایک اور بات ہے، کیا بات معلوم؟ آیت الکرسی معلوم ہے؟ آیت الکرسی
آج بارے میں پڑھائے گی آیت الکرسی کے بارے میں. کہتے 2 سال ہونے میں آپ ہیں 2 سال ہو, ہر سال میں آیت الکرسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بولا. کس کو یاد ہے آیت الکرسی کے بارے میں ایک فضیلت بولو؟ آیت الکرسی کے بارے میں ایک فضیلت بولو. نماز, جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو جنت کے اس کے بزنس صرف موت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں ایک اور آیت الکرسی کی فضیلت, رات کو سو کر پڑھ کر سونے سے فرشتے حفاظت کے لیے کھڑتے. ایک اور چیز, گھر سے نکلتے وقت کہاں کہاں پڑھنا آیت الکرسی, کب کب پڑھنا؟ اچھا سوال, کب کب پڑھنا آیت الکرسی؟ فرض نماز کے بعد ایک, سونے سے پہلے ایک اور جگہ ہے گھر سے نکلتے وقت میں, صبح شام میں. صبح شام کی دعاؤں میں سے یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا. ایک واقعہ بولتا ہے آیت الکرسی کا, ہر رمضان میں بولتا ہے, اس رمضان میں بولتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, آیت الکرسی کی میں شرح نہیں کر رہا ہوں, تشریح نہیں کر رہا ہوں, میننگ نہیں بتا رہا ہوں. اگر میں آیت الکرسی کی میننگ بتانے لگا, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پوری رات لگ جائے گی, پوری رات لگ جائے گی. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں یہ اتنی عظیم چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے خزانے, اپنے عرش کے نیچے خزانہ ہے, اس خزانے میں سے یہ 2 چیزیں نکال کے دیا ہے. کیا؟ آیت الکرسی, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آمن الرسول, یہ 2 آیتیں. عرش ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے نیچے خزانہ ہے, اس خزانے سے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی اور یہ دونوں چیزوں کو دیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آیت الکرسی کی ایک فضیلت میرے مکتب کے بچوں کو یاد ہوگا, رات میں شیطان آیا, بار بار ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا ہے, ایک گوڈن کی حفاظت کر رہے تھے, چاول وغیرہ کی گوڈن کی حفاظت کر رہے تھے. وہ شیطان آیا رات میں, آ کر کیا چاول چرانے لگا. تو ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا تو کہا کہ بھائی کیسا تو چرا سکتا ہے میرا چاول؟ تو کہا کہ نہیں, میں چراتا ہوں. چرا کر لے کر گیا, ایسے کیسے چمکا کے لے کر گئے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول, رات میں ایک آدمی آیا تھا, اس نے کیا ہے چاول چرا کے لے کر گیا. ایسا 2-3 دن ہوتا. آخری دن کیا ہے, وہ شیطان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک چیز سکھاتا. کیا چیز؟ آیت الکرسی سکھاتا. سکھا کر جاتا کہ اے ابو ہریرہ, اگر تم نے ہر رات اس سورت کو پڑھ لیا, ہر رات آیت الکرسی کو پڑھ لیے, چوروں سے بچ جاؤ گے, شیطانوں سے بچ جاؤ گے, جنات سے بچ جاؤ گے, ہر شر سے کیا ہے تم بچ جاؤ گے, اگر آپ نے رات میں سونے سے پہلے پڑھ کر سو گئے. تو میرے بھائیو, صبح ہوئی, آیت الکرسی پڑھنے کے لیے اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول, رات میں اس نے ایسا ایسا بول کر گیا, کیا بات صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں وہ شیطان تھا, بات صحیح بتا کر گیا ہے. جو کوئی آدمی رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آمن الرسول پڑھ کر سوتا ہے, میرے بھائیوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ اس آدمی کا باڈی گارڈ بن جاتا, اس آدمی کا باڈی گارڈ بن جاتا جو آدمی رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی اور آمن الرسول پڑھتا. ہو گیا بہن؟ ایک اور بات, 5 منٹ ہے, 5 منٹ, ایک اور بات. کیا معلوم؟ اس سورت جو سورۃ البقرہ ہے, اس سورت کے اندر, جیسے کہ میں ہر رمضان میں بولتا ہوں, یہ رمضان بھی بولتا ہوں, کیا معلوم, یہ سورت سب سے بڑی سورت قرآن مجید کی اگر کوئی بڑی سورت ہے تو کون سی سورت ہے؟ سورۃ البقرہ, سب سے بڑی سورت. اور اس سورت کے اندر کیا ہے, سب سے بڑی آیت بھی ہے. قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے. کس سورت کے اندر پٹیل صاحب؟ کس سورت میں؟ اس کے سمانے دیکھنا, میرے ساتھ رہنا, میرے ساتھ رہے تو کیا ہے یاد ہو جاتا. بڑی سورت بھی کیا ہے, اسی بڑی آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے. اور اس سورت کے اندر آخری آیت بھی ہے.
کیا ہے؟ آخری آیت جو آسمان سے آخری جو آیت آئی تھی نا، وہ آیت بھی اسی سورت کے اندر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میرے ساتھ بولو. سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ. سب سے بڑی آیت کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ میں. سب سے آخری آیت کہاں ہے؟ سورہ بقرہ. کون سی آیت؟ آیت میرے ساتھ پڑھو سب جنے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. زندگی میں نہیں پڑے رہتی ہیں زندگی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ سب سے بڑی آیت اسی میں ہے، سب سے آخری آیت اسی میں ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ والی آیت، یعنی جو آیت سے اللہ سے قریب ہوتے وہ آیت بھی اس میں ہے. کون سی آیت؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی بھی اسی میں ہے، اسی سورت کے اندر. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ، معلوم نا عمر بن خطاب؟ معلوم نہیں کون ہے عمر بن خطاب؟ ہو گیا ٹائم، ہو گیا نہیں، 2 منٹ ہے. عمر بن خطاب کون ہے معلوم نہیں؟ خلیفہ، سیکنڈ خلیفہ. یہ سورت کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے 12 سال لگائے. میں کتنے دن میں بولا؟ 3 دن میں بولا. کتنے دن میں؟ 3 دن میں، وہ بھی 20-20 منٹ بولا، 1 گھنٹے کے اندر بولا. جبکہ عمر بن خطاب صرف سورۃ البقرہ کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے 12 سال لگا، اپنی لائف کے 12 سال. اسی لیے علماء کرام بولتے ہیں سورۃ البقرہ کے اندر 500 مسائل ہے. کتنے مسائل؟ 500، یعنی 500 مسائل صرف سورۃ البقرہ میں ہے. اگر کوئی آدمی سورۃ البقرہ کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھ لیا، آدھا عالم ہو جاتا، آدھا عالم ہو جاتا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی سورت کے اندر 1 منٹ دو، 21 منٹ، اس کے بعد ختم کر دو. میں 1-2 منٹ ہے ابھی. ہاں ابھی 2 منٹ ہے، ماشاءاللہ 2 منٹ ہے. اسی سورت کے اندر کیا ہے معلوم؟ سود کے بارے میں ہے معلوم. اسی سورت کے اندر سود کے بارے میں، سود کے بارے میں کچھ ایک حدیث بولو، اس کی برائی کے بارے میں، مذمت کے بارے میں. آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے سود کے غلط ہونے پر یا سود کی برائی پر کیا ہے. ایک سود بولے تو معلوم نا کیا بولتے ہیں جس میں؟ وڈی. وڈی. آج کیا ہے، آدمی بینک سے لون لے کر آتا، بینک سے لون لے کر آتا، گھر بناتا، گھر بنا کو گھر کے اوپر لکھتا، کیا لکھتا معلوم؟ ھذا من فضل ربی. میرے بھائی کتنا بڑا جھوٹا ہے. ان بینک سے لون لے کر آ رہا، سود پر لے کر آ رہا، اور ہیڈنگ کیا لکھ رہا؟ ھذا من فضل ربی. یہ اللہ کے جانب سے کیا گھر بنا ہوا. میرے بھائی کتنا بڑا جھوٹا معلوم. وہ گھر اللہ کی جانب سے نہیں بنا ہوا، وہ تو سود کی جانب سے بنا ہوا ہے. ان کیا لکھنا معلوم؟ ھذا من وڈی بول کے لکھنا تھا. کیا لکھنا؟ ھذا من وڈی. یہ وڈی کی جانب سے بنا ہوا ہے گھر. آج ہماری حالت ہے میرے بھائیوں. آپ کو بولو، سچ کہوں، حدیث میں کیا ہے معلوم سود کے بارے میں؟ کڑواہٹ ہے پی لو، کڑوی بات بول رہا ہوں پی لو. کیا معلوم؟ سود کو لکھنے والا، بیاج، سود بیاج سب 21 کو یاد رکھ لو، سود بیاج سب 21. سود کو لکھنے والا، سود کو گواہ بننے والا، سود پر گواہی دینے والا، سود پر عمل کرنے والا، سود پر بات چیت کرنے والا، یہ ساروں پر اللہ کی لعنت ہے. خاص کر کے وہ آدمی جو سود کھاتا ہے اس پر کیا ہے 70 گناہ آتے ہیں. کتنے گناہ؟ 70 گناہ اس پر آتے ہیں. کتنے؟ 70 گناہ اس کے پر کیا 70 گناہ آ جاتے. اس میں سے ہلکا گناہ کیا معلوم؟ ہلکا گناہ کیا معلوم؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا. میرے بھائی سوچ کے دیکھ لو، اب سوچ کے دیکھ لو. میں جب یہ پڑھتا ہوں نا ایسی باتیں، واللہ وہ بال کھڑے ہو جاتے معلوم، یہ بال کھڑے ہو جاتے. سب سے ہلکا گناہ کیا معلوم؟ اس سے بڑے بڑے گناہ ہے
یعنی سود لینے والا بڑے بڑے گناہ کر رہا، لیکن سب سے ہلکا گناہ کیا معلوم؟ سود کھانے والا، بیاج کھانے والا، سود لینے والا۔ آپ یہ مت بولو 21% لے رہو بول کے، نہ کو بولو۔ یعقوب جامعی ان کا ایک بیان ہے، یعقوب جامعی تمہیں معلوم رہتا ان کا ایک بیان ہے، انہوں بولتے ہیں یہ بات مسجد میں نہیں بولنا، وہ آدمی وہ بولے پیخانہ 1% کھائے تو بھی پیخانہ چھوٹا، اتنا کھائے تو بھی پیخانہ چھوٹا بولتے ہیں۔ صحیح بولو میرے، سود 1% کھائے تو بھی سود ہی 10% کھائے تو بھی سود ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، وہ بھی ہلکا گناہ ہے۔ بڑا گناہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ سوچ کے دیکھو۔ تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے اپنی زندگیوں سے مر جاؤ، بہتر ہے کہ مر جائیں گے بھوک سے لیکن سود پر زندگی نہیں گزاریں گے، مر جائیں گے بھوک سے سود پر زندگی نہیں گزاریں گے، مر جائیں گے سود پر زندگی نہیں گزاریں گے۔ جو گھروں کے اندر سود رہتا نہیں وہاں پہ برکت نہیں رہتی میرے بھائیو۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میری باتیں نہیں، میں بول رہا ہوں یہ قرآن اور حدیث کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ کل سے ایسے ہی تو چلے گا درس، ایسا چلتا کل سے، تمہارے طرف سے بھی کچھ بات